سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کی سماعت چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا الیکشن کمیشن نے صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے کوششیں کی ہیں۔ انتخابات کے لیے فوج کے جوان دینے سے انکار کیا گیا۔ آئین کا آرٹیکل 17 پرامن انتخابات کی بات کرتا ہے۔ آپ 8 فروری کے لیٹرز پر انحصار کر رہے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا عدالت نے 1 مارچ کو اپنا فیصلہ دیا۔ کیا آپ کو فروری میں خیال آیا تھا کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے ہیں؟ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے انحراف کا سوچ نہیں سکتے۔ اگر اکتوبر میں الیکشن کروانا تھا تو صدر کو 30 اپریل کی تاریخ کیوں دی؟ اپنے اختلافی نوٹ پر قائم ہوں، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا انتخابات کیس از خود نوٹس پر فیصلہ 4-3 سے ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے از خود نوٹس کو مسترد کیا تھا۔ اکثریتی ججز کے مطابق انتخابات کا حکم نہیں دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے کیسے مشاورت کی؟ صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیسے کر دیا؟ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا آج ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، آئین کی مکمل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ہم فسطائیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب کوئی مطلوب شخص موجود نہ ہو تو اس کے خاندان کے افراد کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ حکومت انتخابات سے ڈری ہوئی ہے، وہ چیف جسٹس اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے۔ خاتون جج دھمکی کیس عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست خارج۔ عمران خان کو 18 اپریل کو عدالت پیش کرنے کا حکم۔ سول جج ملک امان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اشتعال انگیز تقاریر کیس سٹی کورٹ کراچی نے حسان نیازی کو بری کر دیا۔ عدالت نے حسان نیازی کے خلاف مقدمہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے حسان نیازی کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ اور آئی ایم ایف نے پیٹرول پر مجوزہ سبسڈی کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے حکومت سے پیٹرول سبسڈی کا مکمل پلان مانگ لیا ہے۔ 50 روپے فی لیٹر سبسڈی دینے کا مکمل پلان فراہم کیا جائے۔ آئی ایم ایف کا غریب طبقے کو زیادہ مؤثر ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے پر زور۔